کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ زندہ ہو جاتے ہیں بظاہر وہ لوگ بھی مر کر، الفت آل محمد میں جو مر جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر حبیب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کرتے ہیں۔ پڑھیے آواز بلند صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمامی حضرات اگلی صف میں آ جائیں، اگلی صف کو پر کر لیں تاکہ جو بعد میں آئیں ان کو پریشانی نہ ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ اعلیٰ منصب پا لیتے ہیں۔ شہادت کا مرتبہ جس کو مل جاتا ہے، جو شہادت سے سرفراز ہو جاتا ہے، تو قسم خدا کی اس کو اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے کسی چیز کی آرزو کرے گا تو وہ یہ کہے گا مالک و مولا مجھے واپس دنیا میں بھیج دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ یعنی شہادت کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو جنگ بدر کے میدان میں لے کر چلتا ہوں۔ جنگ بدر کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ میں ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں، ایسے ایسے شہداء گزرے ہیں جنہوں نے کم عمری میں، نو عمری میں، کم سن بچوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک کی شریعت پر پہرا دیا ہے۔ جنگ بدر کا ماحول دیکھیے، جب جنگ بدر کی جنگ ہو رہی تھی، ظلمت اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی، تاریکی اور روشنی کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا مچل رہی تھی، میری یہ تمنا تھی کہ ابو جہل جو کافروں کو مسلمانوں سے لڑا رہا تھا، جو نبی پاک کا دشمن تھا، کہ میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی 9 عمر تھے، کم سن بچے تھے، وہ میرے دائیں اور بائیں، حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں سگے بھائی آئے اور آ کر کے مجھ سے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کون سا ہے، ہمیں اس کا پتہ بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں تم اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اللہ اکبر میں قربان جاؤں اپنے شہدائے کرام پر۔ حضرت معاذ اور معوذ فرماتے ہیں کہنے لگے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو ہمیں یہ جنگ بدر کے یہ کم سن بچے بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی شان میں اگر کوئی ادنا توہین کرے تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچوں تمہارا اس کے پاس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس کے ارد گرد جو ہے فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے اس کی۔ تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر تلوار لہراتا ہوا سامنے آیا۔ میں نے بچوں سے کہا بچوں دیکھو یہ جو سیاہ گھوڑے پر تلوار لہرا رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر میں قربان جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر جب تک وہاں پہنچی میں نے دیکھا وہ دونوں بچے وہاں پہنچ گئے اور ان بچوں نے ایسا وار کیا کہ وہ بچے چھوٹے تھے، وہ ابو جہل تک پہنچ نہ سکے، تو انہوں نے اس کے گھوڑے پر وار کیا اور گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اس ظالم کو ڈھیر کر دیا۔ ان کمسن بچوں نے ابو جہل کو ختم کر دیا۔ تو یہ کمسن بچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی پاک کی عزت پر کیسا پہرا دینا ہے، ہمیں شریعت مصطفیٰ پر کس طرح پہرا دینا ہے۔ آگے کا سنیے۔ اللہ اکبر۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارا سردار مر گیا ہے تو
ان بچوں کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور کفار سے بہت بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو تھوڑا کٹا اور تھوڑا جڑا رہ گیا جس سے کہ وہ لٹک رہا تھا۔ اب یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے ہیں، یہ اس بازو کے ساتھ بھی کٹے ہوئے بازو کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دشمنوں کو نارے جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کٹا ہوا بازو، لٹکتا ہوا بازو مجھے جو ہے پریشان کر رہا ہے اور جنگ کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو کو پیر کے نیچے دبایا اور اس بازو کو الگ کر دیا اور ایک بازو سے ہی لڑنے لگے۔ اور یہاں تک کہ جب میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا دیکھ رہے تھے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی دوبارہ جڑ گیا۔ تو یہ میرے آقا کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ الغرض کہ یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، ہماری تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا تو ہمیں تاریخ بھلا دے گی، کل کوئی ہمارا نام و نشان لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک کی عظمت پر، نبی پاک کی شریعت پر پہرا دیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو، دین اسلام کو غالب کریں اور ہر اس فرد تک، اس مرد تک، ہر گاؤں کے کونے کونے تک نبی پاک کی تعلیم کو پہنچائیں۔ اب یہ تعلیم کیسے پہنچائی جائے گی؟ آج دیکھیے آپ، ہر طرف کیا ہے؟ خوفناک ماحول ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، لیکن یہ مسلمان ہے کہ پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتا، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ آج کب تک ہم سوئیں گے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور آج کی زندگی دیکھیے کہ مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج لیبیا، سیریا، فلسطین، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ ابھی کیا ہوا مدھیہ پردیش میں؟ آپ نے دیکھا، رام مندر کے نام پر بھکاریوں نے ریلی نکالی اور مسجد کی بے حرمتی کی، مسجد کے مینار پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا لگایا۔ تو یہ ان کی غلطی نہیں، بلکہ غلطی تو ہماری ہے، کیونکہ ہم نے مسجد کو عالیشان بنایا۔ مسجد میں ہم نے طرح طرح کے پیسے لگا کر کے ہم نے مسجد کو عالیشان تو بنا دیا، لیکن ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو مسجد کو ویران کرنے والے وہ نہیں بلکہ ہم ہیں۔ مسجد کو ویران ہم کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، مسجد آپ نے بنائی ہے تو اس میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی باہر کے لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو آباد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا قول و فعل کیا ہے؟ اگر ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں تو قسم خدا کی میرا یہ مشاہدہ ہے کہ کسی کافر کی اتنی جرت اور اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان 5 وقت ایک جٹ ہو